ہم نہیں سمجھتے اس کی عظمت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کے پاس انسانوں سے زیادہ طاقت ہے، ان کو مخاطب کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے اے نبی، آپ کائنات کے انسانوں کو اعلان کر کے کہہ دو، آپ جناتوں سے بھی کہہ دو کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی طرح کوئی کلام تم لا کر کے بتا دو۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم اس قرآن کی طرح کوئی کلام لا کر کے دکھا ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے اس معجزانہ کلام کی طرح کوئی دوسرا کلام لا کر کے پیش کر دو، نہیں ہے تمہارے اندر وہ طاقت۔ یہ کلام اتنا عظیم کلام ہے، یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اور اللہ نے علی الاعلان کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ پائے گا، نہ اس کے پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ اللہ نے چاروں طرف سے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، اسی لیے ایک نسخہ جو مشرق میں ہو، دوسرا قرآن کا نسخہ جو مغرب میں ہو، اٹھاؤ اس نسخے کو اور دیکھ لو، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک ایک زبر کا، ایک زیر کا، ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اتنی عظیم کتاب ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف
و حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار اور رازق ہے۔ نیچے کا مائک ایک بار چیک کر لیجیے۔ جس نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور جس نے رمضان جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ قرآن یہ بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ ناقابل بیان ہے، جس کو کسی شاعر نے، غالباً ماہر لدھیانوی نے بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن کی فریاد کے طور پر چند اشعار کہے تھے، جو آج کے حالات پر بالکل 100% فٹ آتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی ایک فریاد ہے، جو قرآن نے، یعنی اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے کہ قرآن کو جب وقت اور ضرورت پڑتی ہے تبھی ہم اور آپ اٹھاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حریر و ریشم کے جزدان سے اس کو نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے، اس کو طاقوں میں 1 سال کے لیے سجا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری مائیں اور بہنیں بھی، اس کتاب کی کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، یہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور رمضان سے اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے، یہی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں جاننا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو اور قرآن کو کہا دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اے میرے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ قریب آ جاتا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی میں آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رمضان کا جب مہینہ آتا آپ اور زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے خیر کے کاموں میں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا باقاعدہ دور کرواتے تھے رمضان کے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کی قوم کو، امت کے حوالے کر دیا تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کی جب بات آئی تو اللہ نے خود اس کتاب کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جب تک یہ احساس ہمارے دل میں بیدار نہیں ہوگا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تب تک قرآن کی عظمت کو ہم اور آپ قبول نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اس کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھ پائیں گے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کتاب الحکیم ہے، کہیں کہا یہ کتاب مبین ہے، کہیں کہا یہ کتاب تنزیل من رب العالمین ہے، کہیں کہا یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی راہ بتانے والی، ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو یہ کتاب تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو حضرت جبریل کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ کی قسم ہم سے زیادہ تو کفار سمجھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم نہیں سمجھتے، لیکن کفار اچھے سے سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کتاب کو نکال دو ان کی زندگی سے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ان کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی، یہ بے مقصد ہو جائیں گے، یہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ابھی میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ آخر یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت اپنے اوپر لے لی۔ اگر امت کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ امت کیا کرتی؟ ارے امت کو تو اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، امت کہاں سے اس کتاب کی حفاظت کرے گی؟ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو چیلنج کر دیا، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر کسی کو چیلنج کیا۔ تم اس کتاب کو کہتے ہو کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بیان کیا ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اس کی طرح ایک آیت لا کر کے بتا دو، ایک سورہ لا کر کے بتا دو، اس کی طرح کوئی کلام لا کر کے دکھاؤ۔ لوگ نہیں پیش کر پائے، لیکن دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھنے والے، انہوں نے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا، ہر موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور اس کتاب کے تعلق سے سن 1908 میں برطانیہ کے وزیر نو آبادیات نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور یہ بیان بھی دیا کہ مسلمانوں سے ہم اس وقت تک ٹکرا نہیں سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے خارج نہ کر دیا جائے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں، خارج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمان
اس چیز کو سنا سمجھا یہ نہیں معلوم، لیکن اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اس کتاب کو اپنے گھر سے ضرور خارج کر رہا ہے، اپنی زندگی سے ضرور نکال رہا ہے۔ آج ایک مسلمان یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، میری بیٹیوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن اور احادیث کی اس کو تعلیم دی جائے۔ آج ایک مسلمان اس سے زیادہ کہیں ضروری دنیا کی تعلیم کو سمجھتا ہے، دنیا کی تعلیم کو اس سے کہیں زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ بھئی ہم نے تو خود ظلم کیا ہے نا اس کتاب کو، وہ تو نہیں آئے ہمارے گھر سے قرآن لے جانے کے لیے، وہ تو نہیں آئے قرآن کھینچنے کے لیے، ہم نے تو خود اپنے دل سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کل قیامت کے دن شکایت کریں گے، اللہ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، اے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ اے اللہ تو دیکھ لے، یہ میری امت کے، میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ نا انصافی کی تھی، اسے چھوڑ دیا تھا۔ یو پی کے وزیر تقسیم ہند سے پہلے ولیم نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی قرآن کے نام سے، قرآن آخری نشانی یا آخری حقیقت کے نام سے، قرآن دا الٹیمیٹ ٹروتھ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اپنے خبث باطن کا جو دل میں اس کے بغض حسد بھرا پڑا تھا، جیسے آج کے دور میں وسیم رضوی ہے جس نے زہر اگلا ہے، ایسے اس دور میں بھی لوگوں نے زہر اگلا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہا کہ دو چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لو، مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ایک تو قرآن، محمد کی قرآن، اور دوسرا محمد کی تلوار، یہ دو چیزیں مسلمانوں سے لے لو، مسلمان اپنے آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ دا بک آف ٹیررزم کے نام سے کہ قرآن یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، لوگوں نے پمفلیٹ چھاپے اور چھاپ کر کے اس کو تقسیم کیا، لوگوں کے درمیان بدگمانی پھیلانے کی پوری کوشش کی، جیسے آج کے دور میں پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج کیا تھا کہ اس کتاب ہدایت کی طرح کوئی کلام تم لا کر کے دکھاؤ، لوگوں نے گڑھ لیا سورہ مسلمون کے نام سے، سورۃ الوصایا کے نام سے، سورۃ التجسد کے نام سے، اس طریقے کی کہ سورے اور آیتوں کو گڑھ کر کے انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے جو چیلنج ہمیں کیا تھا ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو پورا بھی کر دیا۔ لیکن ان احمقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کی یہ آیتیں، ان کا گڑھا ہوا یہ کلام اور ان کی یہ سورہ کریمہ جس کو انہوں نے گڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی، ان کی یہ آیت اللہ کی آیت کی طرح نہیں ہو سکتی، ان کا یہ کلام تو شیطان کا کلام ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے جو گڑھا ہے ایک وقت آئے گا 50 سال 100 سال 150 سال کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی کتاب 1450 سال 1500 سال سے من وعن محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ یہ فرق ہے، اللہ نے حفاظت کی جو ذمہ لیا ہے تو اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ترتیب کے سلسلے میں کتنا اہتمام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی ہے، وحی کو لکھنے والے ہیں، ان کا ذمہ دیا وہ قرآن کی آیتیں لکھ لیا کرتے ہیں۔ کوئی پتھر پر لکھ رہا ہے، کوئی پتے کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کہیں محفوظ کر رہا ہے، کوئی چمڑے کے اوپر، الغرض ہے کہ قرآن کو مختلف حصوں میں لکھ کر کے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا گیا قرآن کو یکجا کیا جائے، جمع کیا گیا، لیکن قرآن کی ترتیب نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ قرآن کو جمع کیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، اور وہی مصحف آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی فرق، کوئی کمی بیشی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ملے گی۔ اور ایک کاتب
مختلف مذاہب کی کتابوں کا لکھنے والا ایک بار یہ ارادہ کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس قرآن کو رد و بدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ لکھ کر کے یہ دیکھیں کہ مسلمان کتنا زیادہ اس کتاب کو سمجھنے والا ہے یا کتنا زیادہ گہرا ربط ہے اس کتاب کے ساتھ. اور دوسری مذاہب کی کتابیں بھی اس نے لکھی، تورات وغیرہ بھی لکھا، بائبل وغیرہ بھی لکھا، لیکن اس کے اندر بھی تبدیلی کی. قرآن بھی لکھا، اس کے اندر بھی تبدیلی کی. قرآن کو مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیا رد و بدل کے ساتھ، نسخے میں تبدیلی تھی، آگے پیچھے کر دیا، آیتوں کو، سورتوں کو آگے پیچھے کر دیا. تورات و انجیل بائبل وغیرہ میں تبدیلی کی، آگے پیچھے کر دیا، اور اس کو بھی ان کے یہاں بھیجایا. ان لوگوں نے بھی دیکھا، اس کتاب کو جو ہے پڑھا، اور پڑھ کر کے وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے یہود و نصارہ کہ بھائی یہ تو ہماری کتاب کو اس نے لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، بڑا عظیم کام ہے اور بڑی عظیم چیز ہے، یہ اس کو انعام دینا چاہیے. اس کو انعام بھی ملا. لیکن مسلمانوں نے دوسرے دن اس شخص کو بلوایا، اپنی مسجد کے اندر بلا کر کے بٹھایا گیا، اور ایک ایک جگہ باقاعدہ تنبیہ کی گئی، فلاں جگہ تم نے یہاں یہ غلطی کی ہے، فلاں جگہ یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں آیت کو یہاں تم نے یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہے، فلاں رد و بدل تم نے یہاں کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ کا وہ وعدہ یاد آ گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائیو، یہ بات سن لو، کان کھول کر کے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ مسلمان کا بچہ اس کتاب کو جب پڑھتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب اگر ہے تو اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ کی قسم اس کتاب نے تو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا ہے. لیکن میرے بھائیو، آج کیا معاملہ ہے؟ اس قرآن کو پوری رات ہم سنتے ہیں، تراویح کی نماز میں بھی سنتے ہیں، دیگر اوقات میں بھی قرآن ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے. کیا وجہ ہے آخر؟ کتاب تو وہی ہے، کلام تو وہی ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ حضرت اسید بن حضیر نے جب سنا تو ایمان لے آئے، ان کا دل نرم ہو گیا، ان کا پتھر دل موم ہو گیا. یہ وہی کتاب ہے. حضرت عمر نے سنا تو ایمان لے آئے، جو کہ اسلام کے دشمن تھے، مسلمان کے دشمن تھے، نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب کتاب سنی تو ان کے دل کے اندر بات اتر گئی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سنا اسلام دشمنوں نے تو اللہ کی قسم ان کے دل بدل گئے. لیکن آج مسلمان بھی سنتا ہے، مسلمان دن رات سنتا ہے اس کتاب کو، لیکن کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا. ہم نے تو تراویح کی نمازوں میں 100-200 کی سپیڈ سے پڑھنا شروع کر دیا کہ صرف یعلمون اور تعلمون ہماری سمجھ میں آئے، باقی آیتیں کہاں سے اٹھائی جا رہی ہیں، کہاں ختم کی جا رہی ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں. یہ ہمارا انصاف ہے اس کتاب کے ساتھ. ہم نے اس قرآن کو پڑھا لیکن سمجھ کر کے ہم نے نہیں پڑھا. ہم نے اس قرآن کی حرام کردہ آیتوں کو پڑھا لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا گزشتہ قوموں کے واقعات کو، نوح علیہ السلام کے قوم کے واقعات کو، ہود اور ثمود کے واقعات کو ہم نے اس قرآن کے اندر پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا، لیکن ہم نے اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کی. اسی لیے ہمارے دل پتھر ہیں، پگھلنے کا نام نہیں لے رہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو. اللہ کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اخبار پڑھنے کے لیے آ جائے، کوئی دوسری چیز آ جائے. ہمارا اپنا بچہ پہلے کے زمانے میں چٹھی چلتی تھی، لوگ لفافے میں خط لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے. جب خط آتا تو کسی کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی دوسرا پڑھ کر کے بتایا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا. لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ اس خط کو کہ ہمارے بیٹے نے بھیجا ہے،
ہماری ماں نے بھیجا ہے، ہماری بہن نے بھیجا ہے، اس کو لوگ پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر کب بیدار ہوگا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہم نے سالہ سال اپنے طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سمجھنا ضروری بھی نہیں سمجھا، ہم نے اپنے بچوں کو بڑھانا بھی ضروری نہیں سمجھا. ہم تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اے فار ایپل، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا اے سے اللہ بھی آتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا کے آداب سکھائے ہیں. ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے جس میں پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا. اس قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی ہم نے کی ہے، بہت ناانصافی کی ہے. یاد رکھیے کہ قرآن مجید یہ سینوں میں جو بیماری ہے، دل میں جو بیماری ہے، اس کی شفا بھی موجود ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے شفا ہے اس کتاب کے اندر. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس دوا کا استعمال بھی کیا، بیماری کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ دوا کا استعمال تو کیا گیا، بیماری کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے دوا کا استعمال ویسے نہیں کیا جیسے اللہ نے کرنے کے لیے کہا تھا. ہم نے اسے اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، اپنے اعتبار سے اس کا استعمال کیا، اسی لیے اس کا پورا پورا فائدہ جو ہمیں ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حقیقی اگر کوئی دل کی بیماری جیسے شرک، کفر، بدعت و خرافات، اوہام، دیگر چیزیں دلوں میں آ رہی ہیں، اس کتاب سے وہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اس کتاب سے جادو کا توڑ بھی کیا جاتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے اگر جسمانی کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے، لیکن تعویذ لٹکا کر کے نہیں، پڑھ کر کے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مولانا جو شہد ہوتا ہے، شہد میں اللہ نے کہا ہے شفا ہے، تو شہد کا بوٹل گلے میں لٹکاؤ گے آپ کو شفا نہیں ملے گی، اسے کھانا پڑے گا. جب کھائیں گے تو شفا ملے گی. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، دم کریں گے، شفا ملے گی. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے، یعنی آپ جب بیمار ہوتے تھے تو میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہاں پر پھیرتی تھی جہاں آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا ہوا تھا، حرم کے اندر موجود تھا، اس وقت مجھے بخار آ گئی اور بخار کی وجہ سے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، یہ سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو رقیہ بھی ہے، میں نے اس کتاب کو پڑھا، میں نے اس سورہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری کو دور کر دیا، میں ٹھیک ہو گیا. ہمارے دل میں وہ یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے بھئی تلوار اگر ہم آپ کو لا کر کے حضرت علی کی تلوار آپ کے ہاتھ میں دے دے، کہیں جاؤ جہاد کر کے آؤ، اب آپ کو جہاد ہی کرنا نہیں آتا تو کیا کرو گے مضبوط تلوار لے کر کے؟ آپ کے ہاتھ میں بڑے سے بڑا مضبوط ہتھیار دے دیا جائے لیکن آپ کو چلانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کر رہا ہے، کمی تو اس ہتھیار کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی. ہتھیار کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے تقوی میں ہے، کمی ہمارے ایمان میں ہے. ہمارا وہ تقوی نہیں جیسا ہونا چاہیے، ہمارا وہ ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے. کہاں سے کام کرے گا ہمارا پڑھنا، کہاں سے کام کرے گا ہمارا دم کرنا؟ وہ ایمان، وہ یقین، وہ اعتماد ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ کتاب قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی. ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، کتنے لوگ ہیں 10 دن میں پڑھ کے ختم کر دیا، اس کو بند کر کے رکھ دیا طاقوں میں، اب ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر آیا، بھائی فلاں کاروباری ہیں، فلاں تجارت والے ہیں، یہ پڑھ کر کے اتنے دن میں ختم کرنے فرصت مل گئی. اللہ کے نبی نے اسی لیے ہمیں رہنمائی فرمائی تھی.
قرآن اسی لیے اللہ نے نازل کیا تھا کہ 5 دن میں بند کر کے رکھ دو، پورے سال کے لیے ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا حق ادا کریں جیسے حق ادا کرنے کا حق ہے۔ کہا گیا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا وہ جنت میں لے کے جائیں گے، فلاں کے ہاتھ پر بیعت کیا وہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا آؤ قرآن سے اپنی بیعت کر لو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، یہ قرآن تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لوگوں نے رشتہ قرآن سے جوڑا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قرآن کی تلاوت دن رات کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اوقات قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ نہیں میں تو 40 کی ہو گئی ہوں، میں 50-55 کی ہو گئی ہوں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں نے پڑھا ہی نہیں تو اب کیا سمجھنا، میرے سمجھ میں کیا آئے گا۔ آپ پڑھیں اس قرآن کو۔ ایک محلے کے اندر 2-3 خواتین ہیں، ان کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے جو خواتین جن کو نہیں پڑھنا آتا ان کو بلائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، کیونکہ دشمنوں نے ارادہ کر لیا ہے، دشمنوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کتاب کو مٹایا جائے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کی ہیں انہوں نے۔ ہم نے کیا کوشش کی اس قرآن کی حفاظت میں؟ ہمارے پاس 2 بچے ہیں، کیا ہم نے کبھی نیت کی کہ 2 میں سے ایک کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، کیا ہم نے کبھی اللہ کی قسم مسلمانوں اپنے دل میں جھانک کر، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اس سوال کو طلب کرنا کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچے کو دین ویسے سکھائیں گے جیسے صحابہ نے نبی سے سیکھا، جیسے صحابہ نے اس دین کا علم حاصل کیا؟ نہیں سکھایا، نہیں پڑھایا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس الحمدللہ دنیا کی ساری تعلیمات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن دین کا علم نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔ دین کی سمجھ نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت بری بات ہے۔ اللہ اس رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ کتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو حفظ بھی کر لیا۔ اتنا عظیم اور خیر و برکت والا مہینہ۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس قرآن کی ایک ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر رکھا ہے، اور ہماری ساری پریشانیوں کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے اور قرآن سے ہمارا وہ شوق جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا، اللہ وہ شوق ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔